حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو شہر بنائے، ایک مشرق میں ہے جس کے لوگ قوم عاد کے بچے ہوئے مومن ہیں، اور دوسرا شہر مغرب میں ہے جس کے رہائشی قوم سمود کے بچے ہوئے لوگ ہیں۔ مشرق میں رہنے والوں کے شہر کا نام عربی میں جابلک اور سریانی میں مرکیسیا ہے، اور مغرب میں موجود شہر کا نام عربی میں جابرس اور سریانی میں برجیسیا ہے۔ ہر شہر کے 10,000 دروازے ہیں، اور ہر ایک دروازے سے دوسرے دروازے کے بیچ ایک فرسخ تقریباً 4.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ 10,000 کو 4.5 کلومیٹر سے ضرب دیں تو یہ ہماری اس نظر آنے والی زمین سے کئی گنا زیادہ بڑا ایک شہر کا رقبہ بنتا ہے، یعنی ایک شہر اس دنیا سے کئی گنا بڑا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ ہر دن ان دروازوں پر 10,000 لوگ پہرا دینے آتے ہیں، اور جو ایک بار آ چکا اس کی دوبارہ باری نہیں آتی، یعنی ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے۔ پھر فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر اس قوم کی کثرت اور ان کی آوازیں نہ ہوتی تو تم ضرور سورج کے اترنے کی آواز سن لیا کرتے۔ اور ان کے پیچھے 3 قومیں اور آباد ہیں، منسک، تاریس اور تافیل، اور ان کے پیچھے یاجوج ماجوج ہے۔ جبرائیل امین شب معراج مجھے یاجوج ماجوج کے پاس لے گئے، میں نے ان کو ایمان کی دعوت دی، انہوں نے قبول نہیں کی، وہ مجھ پر ایمان نہ لائے۔ پھر جبرائیل مجھے ان 2 عظیم شہروں کی طرف لے گئے تو دونوں شہر مجھ پر ایمان لے آئے، تو وہ اب ہمارے بھائی ہیں، اور جو اچھے کام کرے گا وہ تمہارے نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، اور جو برے کام کرے گا وہ تمہارے گناہگار لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ پھر جبرائیل مجھے ان 3 قوموں کے پاس لے گئے، تاریس، تافیل، منسک، تو انہوں نے بھی انکار کیا اور مجھ پر ایمان نہ لائے، تو وہ اور یاجوج ماجوج جہنم میں ہوں گے۔ یاد رکھیں، یاجوج ماجوج عام انسانوں سے 10 گنا زیادہ ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بچہ پیدا ہو تو ان کے ہاں 10 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکال دو۔ وہ عرض کریں گے یا رب کتنا؟ رب العزت فرمائیں گے کہ 10 میں سے 9 جہنم کے لیے الگ کر دو۔ جب لوگ یہ سنیں گے تو ان کا بچہ بوڑھا ہو جائے گا اور حاملہ حمل گرا دے گی۔ صحابہ کرام یہ سن کر گھبرا گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 9 یاجوج ماجوج میں سے جہنم میں جائیں گے اور 1 مسلمانوں میں سے جنت میں جائے گا۔ یہ مطلب ہوگا 10 میں سے 9۔ اس سے معلوم ہوا کہ یاجوج ماجوج اور ان 2 عظیم شہروں کے لوگ اور بقیہ 3 قومیں یہ سب انسان ہیں، یعنی ہماری معلومات میں جو موجودہ انسانوں کی گنتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ انسان ایسے بھی ہیں جو نہ ہمارے علم میں ہیں اور نہ ہی جدید سائنس کے دائرے میں آتے ہیں۔ اگر آپ جنگ دوم کی تاریخ باریکی سے پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ براعظم انٹارکٹیکا کے پیچھے ایک دنیا آباد ہے، اور وہاں جانے پر پابندی کیوں ہے؟ بعض ذرائع کے مطابق ہٹلر نے زمین کے اندر جانے کی اور وہاں آباد قوموں کو سراغ لگانے کی بھرپور کوشش کی۔ زیر زمین قومیں آباد ہیں، اس بارے احادیث بھی بتاتی ہیں کہ کچھ قومیں ایسی ہیں جنہوں نے نہ آسمان دیکھا اور نہ ہی چاند اور سورج دیکھے ہیں، اور یاجوج ماجوج کی تعداد کا علم تو اللہ جانتا ہے، اور وہ کیسے ہیں یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ علامہ صفدری لکھتے ہیں کہ یاجوج الگ قوم اور ماجوج الگ قوم ہے، اور یاجوج کے مزید 4 لاکھ قبیلے اور ماجوج کے بھی 4 لاکھ قبیلے موجود ہیں۔ کچھ درختوں کی طرح بہت لمبے، اور کچھ جتنے لمبے اتنے ہی چوڑے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ ایک کان نیچے بچھا کر دوسرے اوپر اوڑھ کر سو جاتے ہیں، اور کچھ ایک بالشت کے برابر ہیں، اور کچھ کے قد بادلوں تک پہنچتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی زمین اتنی بڑی ہے کہ جدید سائنس بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ یہی حقیقت ہے کہ ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ جو حدیث پاک میں آ گیا وہی حق ہے، ہماری عقل میں آئے یا بالکل نہ آئے۔ اعتراض کرنے والے سفہا و جلہا مزے سے بالی ووڈ کی فلمیں تو دیکھ لیتے ہیں جن میں کچھ لوگ زمین کے نیچے رہتے ہیں
اور کچھ لوگوں کے قد انتہائی طویل ہوتے ہیں اور کچھ بونے ہیں اور کچھ عجیب و غریب شکلوں والے ہیں۔ یاجوج ماجوج کی جنگیں بھی دکھائی جاتی ہیں، لیکن جب بات اسلامی تاریخ کی آتی ہے تو اپنی کم عقل کو استعمال کرتے ہوئے اعتراض جڑ دیتے ہیں۔ آپ ان دو عظیم شہروں کے بارے میں سوچیں کہ ایک شہر بھی پوری دنیا کی آبادی سے بڑا ہے، دونوں مل کر کیسے ہوں گے؟ اور پھر یاجوج ماجوج اور تافیل تاریس اور منسک کی زمین کتنی بڑی اور تعداد کتنی ہوگی؟ اللہ رب العزت کی کائنات بہت بڑی ہے۔